لغم سے بھی بالکل ایک طرح کی اورینٹیشن کو تبدیل کر دیتا ہے، بالخصوص مسیحیوں اور یہود کے بارے میں، کہ اصل میں ایک ہی درخت ہے، اسی کی شاخیں ہیں. جو پیغام ہے ہمارا، وہ پیغام نہ صرف یہ کہ تمہارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ تمہارے پاس جو پیغام ہے یہ اسی کی تکمیل ہے، یہ اسی کا تتمہ ہے، اسی کا تکملہ ہے، اس کی طرف آؤ. اچھا غم صاحب، پھر اس اورینٹیشن کے ساتھ جب ہم جائیں گے تو قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم اپنی کتاب ان کے سامنے پیش کریں گے، وہاں پر تو جو قرآن مجید جس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے، معاملات کر رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے، بھئی یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے قیامت تک جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. اہل کتاب کے بارے میں جنگوں کی بات کی گئی ہے. تو یہ جو پورا آپ کا بیان ہے اور جو قرآن مجید جس طریقے سے ان کو مخاطب کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اور جو پھر پیغمبر نے کیے، وہ ایک دو بالکل مختلف تصاویر سامنے رکھتی ہیں. تو ان دونوں کو کیسے آپ ملاپ سکتے ہیں؟ قرآن مجید بالکل اس طرح سے بات نہیں کرتا. قرآن مجید کی تو آپ پہلی سورہ ہی جب کھولتے ہیں فاتحہ کے بعد، وہ سورہ بقرہ ہے. اس میں تمہید کے بعد بہت محبت کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں دنیا کی سب قوموں میں سے الگ کر کے اپنے لیے تمہارا انتخاب کیا تھا، اور اس طرح دنیا کی سب قوموں پر تمہیں فضیلت دی تھی. اس کے بعد اسی دین اسلام کی ان کے سامنے وضاحت کی گئی ہے. یہ دین ایسے دیا گیا تھا، اس کی یہ تعلیمات ہیں، اس میں تمہیں اس بات کی طرف بلایا گیا تھا، یہ توحید کا دین ہے. اس میں آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی کے احساس کے ساتھ جینے کے لیے کہا گیا تھا. تم نے اس کو فرقوں میں بانٹ لیا ہے، اچھا، تم نے اس میں تبدیلیاں کر لی ہیں، تم نے اس کو الگ الگ کر کے اپنی شناخت قائم کر لی ہے. چنانچہ یہ بتایا گیا ہے انہیں، اور آپ دیکھیں آیت 62-66 تک جاتے جاتے ایک ایک چیز کو واضح کر کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ میرے ہاں آنے کے لیے کوئی نام رکھنا ضروری نہیں ہے. اس وجہ سے تم یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی ہو، تمہارا کوئی بھی نام ہے، اس کی بنیاد پر میرے ہاں تم کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اسلام کی دعوت. اور اسلام کی دعوت کیا ہے؟ اللہ پر سچا ایمان، آخرت پر سچا ایمان اور اچھا عمل. تو قرآن مجید تو یہاں سے بات کرتا ہے. انہوں نے جب ماننے سے انکار کر دیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعوت دی، اس طرح پیغام پہنچایا. جب ماننے سے انکار کر دیا، دشمنی پر اتر آئے، جنگ و جدال پر اتر آئے، تب مسلمانوں سے کہا گیا کہ اب ان سے علیحدگی اختیار کرو، اب یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں. تو یہ اس موقع کی بات ہے. قرآن نے بڑی محبت سے دعوت دی ہے، ان کی پوری تاریخ انہیں سنائی ہے، انہیں بتایا ہے کہ تمہارے پیغمبر تمہارے پاس کیا دعوت لے کے آئے تھے، ان کی اپنی شخصیت کیا تھی، انہوں نے تمہیں کیا پیغام پہنچایا تھا. اسی اصول پر بقرہ میں، اسی اصول پر آل عمران میں، اسی اصول پر نساء اور مائدہ میں ان دونوں گروہوں کو دعوت دی گئی ہے. بڑی بے مثال طریقے سے دعوت دی گئی ہے. اس میں تو قدم قدم پر ان سے کہا گیا ہے کہ تم بھائی بھائی ہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس چیز پر ہم سب جمع ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. وہ اسلام ہے، وہ توحید ہے. یہ تم نے جو اس میں خرابیاں پیدا کی ہیں ان سے نجات حاصل کرو. یہ تو مسلمانوں میں اس وقت جو فرقے ہیں، ان کو بھی جب اسلام اور صحیح اسلام کی دعوت دی جائے تو وہ اسی طرح کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بعد وہ بھی جنگ و جدال پر اتر جاتے ہیں، وہ بھی مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہوئے، یہ جنگ و جدال پر اترے. اس کے بعد مسلمانوں نے ان سے قطع تعلق کیا، اور پھر اللہ کا عذاب آ گیا، اس لیے کہ جب اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو معاملات یوں ہی چھوڑ نہیں دیے جاتے، وہ فیصلے تک پہنچ جاتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ہے نا کہ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون. اس کے بعد تو پھر آسمان کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ فیصلے کے دور کی آیات ہیں جن کو پڑھ کر بعض اوقات ہم بالکل غلط تاثر خود حاصل کرتے، غلط تاثر لوگوں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ہم قرآن مجید کو کتاب کی حیثیت سے پڑھیں. یہ جن صورتوں کو میں نے ذکر کیا ہے، پہلی 5 صورتیں، اور صرف یہی نہیں، ان کے علاوہ مکیات میں بھی جگہ جگہ یہ مخاطب ہیں، اور وہاں ان کے سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں، ان کو مطمئن کیا گیا ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ تمہارے اشکالات کیا ہیں، ہم انہیں دور کرتے ہیں. ایک ایک چیز کو زیر بحث لایا گیا ہے. اس طرح کا لب و لہجہ قرآن نے کہیں اختیار نہیں کیا، بلکہ ان کی فضیلت کا اقرار کیا ہے، ان کے استفاء کا اقرار کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ یہ ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی، تم نے اس میں یہ خرابی پیدا کی،
اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں معزول کیا ہے تو اس کے وجہ یہ ہے۔